وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مسلسل بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ان کا ایک تفصیلی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو ان کی ایک بری حرکت کا واقعہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہل ہو جیسا کام کروں. ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ گائے کیسی ہو وہ ہمیں بیان کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، نہ بہت زیادہ بوڑھی اور نہ بہت زیادہ باچھی، یعنی نہ بہت بچہ دکھتا ہو، عوان بین ذالک بلکہ اس کے درمیان کی، کر گزرو جو اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کا رنگ بیان کر دے کہ کیسے رنگ کی ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، زرد رنگ کی. فاقع لونها تسر الناظرین، اور پیلا رنگ بھی ایک دم کھلا ہوا ہو جو دیکھنے والے کو اچھا لگے. تو پھر انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یبین لنا ما ہی، کہ ہمارے لیے بیان کر دیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. ان البقرۃ تشابہ علینا، یقیناً یہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو چکی ہے اور ہم عنقریب انشاءاللہ ضرور جو ہیں سیدھے راستے پر پہنچ جائیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو نہ اس سے زمین کی جوتنے کا کام لیا گیا ہو اور نہ ہی اس سے آب پاشی کا کام لیا گیا ہو، یعنی اس سے جو ہے پانی پلوایا بھی نہ گیا ہو زمین سے. مسلمتن، بالکل جو ہے کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو، لا شیۃ فیہا، اور کوئی اس پر دھبا بھی نہ ہو، داغ بھی نہ ہو.
پھر انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ جو ہیں صحیح بات لے کر آئے. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کام کر پائیں گے. پھر جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور تم آپس میں ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے کہ اس نے کیا، اس نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو باہر نکالنا چاہتے تھے جس کو تم چھپا رہے تھے. پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کے اندر سے ایک ٹکڑا اس مرے ہوئے انسان کے اوپر مارو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردے کو اور تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو اس کے اندر پیش آیا تھا. ایک عامیل نامی ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، اور تمام مفسرین نے یہی نام اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے جو بھتیجے تھے وہ اس کے وارث تھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث تھا نہیں. اب بھتیجوں کے اندر جو ہے لالچ پیدا ہوئی کہ کس طرح یہ ہمارا چچا مرے اور ہم کو اس کا مال مل جائے. لیکن انہوں نے جو ہے شیطان کی طرف سے ان کے دل کے اندر یہ بات آئی، کیوں نہ ہم اس کو ابھی سے ہی مار دے اور اس کا سارا مال لے لے. تو ان بھتیجوں نے اپنے چچا کو راتوں رات قتل کر دیا اور قریبی بستی کے اندر جہاں پر آبادی بہت زیادہ تھی وہاں پر ڈال کر آ گئے. پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے اور یہ آدمی مرا ہوا ہے، تو سارے لوگ جمع ہو گئے، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا. تو یہ بھتیجے تھے تو یہ بھی آپس میں بولنے لگے، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے گئے کہ ہم کو اس کے قاتل کا نام چاہیے. حالانکہ یہ جو ہے بات باہر آنے دینا ان کا مقصد نہیں تھا، بس یہ کہ یہ بات کسی بھی طرح چھپ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے. تو اللہ نے کسی بھی طرح سے اس کو باہر نکال دیا. تو بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اس کا کوئی حل نکلے، اس کا قاتل مل جائے، ہم کو کس نے اس کو قتل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ وہ اپنی قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے، اور گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لیوے اور جو مرا ہوا انسان ہے اس کے کسی بھی ایک عضو کے اوپر اس کو چھوئے، فوراً جو ہے وہ آدمی اٹھے گا اور قاتل کا نام بتائے گا. کیا بتائے گا؟ قاتل کا نام بتائے گا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا ہے. اور واقعتاً ایسا ہوا بھی کہ جب یہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے گائے کا کاٹ کر جو ہے اس مقتول کے اوپر یعنی مرے ہوئے انسان کے اوپر ڈالا گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی بائیں ران کے اوپر، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کی زبان کے اوپر، بعض نے لکھا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر ڈالا، تو فوراً وہ مردہ جو ہے مرا ہوا اٹھا، زندہ ہو گیا اور اس نے اس قاتل کا نام بتایا اور فوراً جو ہے واپس گر گیا. لیکن یہ قوم اتنی اڑیل قوم تھی، اتنی ٹیڑھی قوم تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور اس قاتل کے اوپر، اس مقتول کے اوپر ڈالو، لیکن انہوں نے سوالات پر سوالات کرنے شروع کر دیے. ظاہر سی بات ہے کہ جب سیدھی بات ہو تو آدمی بہت سارے اس میں سوال اپنے ڈالتا ہے تو مشکل میں پڑتا ہے. جس طرح یہ لوگ مشکل میں پڑ گئے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک گائے اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس گائے کو لے آتے، کسی بھی ایک گائے کو لے آتے اور ذبح کر دیتے. لیکن کتنے سارے سوالات کے ڈھیر لگا دیے کہ اس گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس گائے کی صفات کیا ہونی چاہیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان کی زبان سے انشاءاللہ نہ نکلتا تو یہ قیامت تک گائے ڈھونڈ نہ پاتے. وہ تو خدا کر کے جو ہے آگے پہنچے اور کسی بھی طرح سے جو ہے ان کی بات بن گئی.
تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو اتتخذنا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کرنا ہے، ہم کو جو ہے قاتل تلاش کرنا ہے، قاتل کا نام تلاش کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے گائے ذبح کرو؟ یہ قاتل کا اور گائے جو ہے اور اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نبی ہوں، جاہل جیسا میرا کام نہیں ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہی ہے تم کو۔ تو پھر سوال کر رہے ہیں، تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، گائے کیسی ہونی چاہیے وہ بھی بتا دو۔ انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، چلو تم کو اب جو ہے اس کی عمر ہی معلوم کرنی ہے تو عمر بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے عمر بھی بتا دی کہ جو ہے بہت زیادہ بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، درمیان کی ہونی چاہیے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ادھیڑ عمر، عوالم بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ففعلوا ما تؤمرون کا ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس میں حکم دیا گیا ہے کہ کر گزرو جس کا حکم دیا ہے، یعنی آگے اب سوال مت کرنا، آگے اب سوال مت کرنا، بس اتنی بات ہو گئی، اب اس گائے کو ڈھونڈو اور یہ کر لو۔ لیکن پھر سوال کر بیٹھے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اس کا رنگ بھی کیسا ہونا چاہیے، رنگ بھی بتا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ بھی بتایا، بقرۃ صفراء، پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور رنگ بھی کیسا، کھلا ہوا رنگ ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے والے کو وہ گائے اچھی لگے، تسر الناظرین۔ یہاں پر مفسرین نے تسر کا جو ترجمہ کیا ہے اور اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ جس آنکھوں سے اچھی نہ لگے بلکہ دل سے بھی جو ہے آدمی جو ہے دیکھ کر خوش ہو جائے کہ کتنی بہترین گائے ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر جو ہے یہ سوال کرنے لگے کہ یہ گائے جو ہے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، اس کا رنگ بھی ایسا ہو، اس کی عمر ایسی ہو، تو ایسی تو بہت ساری گائیں ہوگی، اور اس کے اوصاف بیان کرو، اور اس کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کسی چیز کا کام نہ لیا گیا ہو، زمین بھی اس سے نہ جوتی گئی ہو اور نہ ہی اس سے پانی کا کام لیا گیا ہو، بالکل جو ہے بے عیب ہو کہ کسان نے اس کا کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھایا ہی نہ ہو، بس بلکہ اس کو کھلا پلا کر جو ہے بڑا کیا، کوئی محنت اس سے نہ لی گئی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اب آپ جو ہے صحیح بات لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ یہ کام کر سکیں گے، کیونکہ اتنے سارے سوالات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ انشاءاللہ زبان سے نکل گیا بھول سے، تو جو ہے لمحتدون، وہ جو ہے ہدایت پا گئے۔ پھر وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اصل یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ قاتل کا نام باہر پڑے، لیکن اللہ نے اس کو باہر کر کے بتایا۔ اور اس میں مفسرین نے ایک اور بات نقل کی ہے کہ پیلی گائے ہی کیوں؟ تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب فرعون کا جو شہر تھا مصر، اس کو چھوڑ کر جب باہر نکلے تھے، تو پچھلی جو ہے آیتوں کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ گویا ان کے نزدیک جو ہے گائے قابل عزت اور قابل تکریم چیز تھی، اور اسی کی وہ لوگ عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے گائے کی عظمت کو نکالنا چاہتے تھے، ان کے دل سے جو ہے اس کی تکریم کو نکالنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی گائے ذبح کروائی تاکہ ان کے دل سے اس کی عزت نکل جائے، اس کی تکریم نکل جائے کہ اصل تو عبادت اللہ ہی کی ہے، یہ گائے کی جو تم نے عبادت کر رکھی ہے یہ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوا، اللہ کے ساتھ کسی اور جو ہے معبود کو جوڑنا ہوا، کیونکہ وہ تو لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے ایک اور سبق دینا چاہتے ہیں جو آگے آ رہا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے،
خاص طور پر کفار اور مشرکین کا. اسی لیے وہ لوگ جو ہے اپنے مرنے والے کی جو ہے باڈی کو جلا دیتے ہیں کہ یہ تو خاک ہو گئی, اس کا کوئی مطلب نہیں, اب دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا انسان. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک گوشت بے جان چیز ہے, اور اسی بے جان چیز کو جس کے اندر جان نہیں ہے اس پر لگانے سے زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کر سکتے ہیں. تو ایک جو ہے زندہ آدمی اور مرا ہوا, تو اس کے اندر جان ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردے کو اور اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے. جس طرح تمہارا یہ واقعہ تمہارے سامنے پیش کر کے ایک نشانی کے طور پر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا, جس طرح ایک مردے کو زندہ کر دیا. اچھا, مردے کو حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر کے اس قاتل کا نام معلوم کر لیتے کہ قاتل کیا ہے, کون سا قاتل ہے, کیا نام ہے باری تعالیٰ, آپ اس کا نام بتا دیجئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہو کہ گائے ذبح کریں. تو یہ حکم کیوں دیا؟ حالانکہ اللہ خود موسیٰ علیہ السلام کو نام بتا دے کہ فلانا قاتل ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ ایڈریس ہے, اور چلے جاؤ, تم کو قاتل کا نام پتہ چل جائے گا. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا حکم ذبح کرنے کا اس لیے دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہلواتے ہیں تو یہ قوم اتنی ٹیڑھی تھی, فوراً کہہ دیتی موسیٰ علیہ السلام تم جھوٹ بول رہے. جیسے پہلے بہت سارے واقعات ان کے ہیں, فوراً موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا. جیسے تورات لے کر آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو فوراً جھٹلا دیا کہ یہ تورات ہم نہیں مانتے, ہم کو کیا معلوم کہ تم اللہ کے پاس لے کر آئے, ہم تو اللہ کے پاس جانا چاہتے, چلو کوہ طور کے اوپر ہم اللہ کی آواز سنیں گے تب جو ہے ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا, اللہ کی آواز سننے کے بعد بھی نہیں مانا, ہم کو کیا معلوم کہاں سے آواز آ رہی ہے, اور ہم کو کیا معلوم کہ جو ہے اللہ ہی بول رہے ہیں. اتنی ٹیڑھی قوم تھی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام نام بتا دے کہ اللہ نے مجھے نام بتایا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا کہ موسیٰ تم جھوٹ بول رہے ہو, اپنی طرف سے نام بتا رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ ایک مردے کی جو ہے طرف سے وہ نام بتائیں, کیونکہ مردہ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے عالم ارواح کو دیکھ لیا ہے. مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس نے قبر کو دیکھ لیا اور آخرت کی ساری چیزوں کو دیکھ لیا ہے, کیونکہ وہ آدمی مر گیا ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو سب کے سامنے یہ بات جو ہے واضح طور پر آ جاوے کہ ایک مرا ہوا انسان جس نے بعد کی زندگی کو دیکھ لیا ہے, وہ مر کر جو ہے دوبارہ جو ہے سب کے سامنے اٹھ کر اگر نام بتا دے تو یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. دوسرا, اس واقعے کے ذریعے سے ایک بہت بڑا سبق جو ہے ہمیں یہ ملا کہ ہم کو اگر کوئی سیدھا سیدھا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ہم کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, شریعت میں یہ ہے, تو بہت سارے لوگ اس میں کیوں کے سوالات نکالتے ہیں. تو یہ سوالات نکالنے کے بجائے جس نے جیسا بتایا, جس طریقے سے بتایا, اس پر آدمی کو عمل کر لینا چاہیے. اس کے اندر زیادہ سوالوں کے اندر پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, آدمی زیادہ سوالوں کے اندر پڑھتا ہے تو وہ خود ہی پھنس جاتا ہے, جس طرح یہ بنی اسرائیل کی قوم پھنس گئی. اچھا, ان کو یہ گائے جو ہے بڑی مشکل سے ملی ہے, اس کا بھی مستقل واقعہ ہے, 10-15 منٹ کا الگ واقعہ ہے. یہ گائے جو ہے ایک یتیم کے پاس سے ملی تھی, ایک یتیم کے پاس سے ملی تھی, اور منہ مانگی قیمت جو ہے اس یتیم نے لی. مفسرین نے لکھا ہے, اور خصوصاً ہدایت القرآن کے اندر مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس یتیم کو ان لوگوں نے جو ہے اس گائے کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ چمڑا بھر کر جو ہے سونا دیا, تب جا کر ان کو وہ گائے ملی ہے. یعنی وہ یتیم تو مالا مال ہو گیا, منہ مانگی اس کو قیمت مل گئی اور ان کو یہ گائے مل گئی. تو یہ واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ اس لیے بتانا چاہتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم سمجھو, اس کے اندر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں پیش کیا ہے. کیونکہ ہر ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, یہ یقینی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک واقعہ نہیں, قرآن کی بہت ساری آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے ثابت کیا ہے کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے, مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا. تو ہمیں جو ہے مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لینی ہے کہ یہاں پر نہ ہمیشہ رہنا ہے,
اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اور مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے، تو اس کی تیاری جو ہے مرنے سے پہلے پہلے کر لی جائے۔ تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو، سوچو، سمجھو کہ اللہ یہ واقعات کیوں بیان کرتا ہے۔ یہ ساری ہماری عبرت کے لیے واقعات ہوتے ہیں، صرف واقعات مزے کے لیے نہیں ہوتے۔ جہاں قرآن کریم میں اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں، اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا تعقلون، جسے یہاں فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو ایسے واقعات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کا سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔